السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فعن خارجة بن حذافة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاة ہی خیر لکم من حمر النعم قلنا وما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر ما بین الصلاة العشاء الى طلوع الفجر رواہ الخمسة الا النسائی وصححہ الحاکم وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 296 ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے ان کے متعلق مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے شہسوار بہادر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 1000 سوار کے برابر تھے۔ 1000 یعنی یہ اکیلے 1000 سوار کے برابر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب خلافت کا دور تھا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 3000 سوار یعنی فوج طلب کی تھی، یعنی ہمیں 3000 فوج کی مصر میں ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے بہادر کو منتخب کیا۔ ایک تھے زبیر بن عوام، دوسرے تھے مقداد بن اسود، اور تیسرے یہی خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ مصر کے اندر، کیونکہ اس وقت مصر کے یہی قاضی تھے، مصر کے مطلب یہ ذمہ دار تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کے اندر ٹھہرے، مصر کے اندر رہے، اور وہیں پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہاں کے قاضی بنے۔ سن 40 ہجری میں ماہ رمضان کے اندر آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ مختصر معلومات تھی صحابی رسول راوی حدیث حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اب حدیث دیکھیے، وَأَنْ خَارِجَةَ بْنَ حُذَافَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاة ہی خیر لکم من حمر النعم۔ ان اللہ امدکم، امد یمد امداد، مدد کرنا، تعاون کرنا، اسی سے امداد ہے، ڈونیشن، مدد۔ ان اللہ امدکم، امدکم کا معنی ہوگا اس نے تمہاری مدد کی۔ امدکم، کم مانے تم، تمہارا۔ ان اللہ امدکم، بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی۔ امدکم، اس نے تمہاری مدد کی۔
ان اللہ امدکم، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی، بصلاۃ، ایک ایسی نماز سے، ان اللہ امدکم بصلاۃ، بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ایک ایسی نماز کے ساتھ، ہی خیر لکم من حمر النعم، خیر مانے بہتر، افضل، ہی خیر لکم جو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، من حمر النعم، حمر کے معنی ہوتا ہے سرخ، یہ احمر کی جمع ہے، احمر کی جمع حمر، حمر کے معنی ہوگا سرخ، لال، ریڈ، النعم، نعم کی معنی ہوتا ہے جانور، چوپایا، لیکن عرب کے لوگ نعم کی معنی ہوتا ہے چوپایا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اونٹ ہے، نعم کی معنی جانور، لیکن یہاں جانور سے مراد کیا ہے؟ اونٹ۔ اہل عرب کے یہاں یعنی اس زمانے میں مالوں میں سب سے عزیز اور سب سے قیمتی جو مال ہوتا تھا وہ یہی اونٹ تھا۔ یعنی اس زمانے میں صحابہ اور تابعین اور نبی کے زمانے میں یا اس کے بعد کے ادوار میں بھی اہل عرب کے ہاں سب سے قیمتی جو سرمایہ مانا جاتا تھا، سب سے قیمتی مال جو مانا جاتا تھا، عزیز مال سمجھا جاتا تھا، وہ یہی اونٹ تھا، کیونکہ اونٹ کے اپنے الگ الگ مقاصد ہیں۔ یہ سامان بھی ڈھوتا ہے، بڑا جانور ہے، اس پر سواری بھی کی جاتی ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، تو لوگوں کی نگاہ میں اونٹ کی ایک بڑی قیمت تھی، اس کی بڑی حیثیت تھی۔ اور اونٹوں میں ایک نسل چلتی ہے، اور ایک اعلیٰ قسم کی جو اعلیٰ قسم کا جو اونٹ مانا جاتا ہے وہ ہے سرخ اونٹ، اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ ہی خیر لکم من حمر النعم، حمر مانے لال، سرخ، ریڈ، نام مانے جانور، یہاں مراد اونٹ ہے۔ ہی خیر لکم من حمر النعم، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ، اس کی بڑی قیمت تھی۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلے تو جانتے ہیں کہ عرب کے مشرکین مکہ کے سرداروں نے جو اعلان کیا تھا انعام کا، وہ کس کے متعلق تھا؟ کس چیز کا انعام تھا؟ جو محمد کو اور ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ لائے اسے 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا، یہ قیمتی مال ہے۔ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایک ایسی نماز سے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یا خیر لکم من حمر النعم، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہی نماز کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے، نماز کا زیادہ فائدہ ہے اونٹ کے مقابلے میں، مال کے مقابلے میں۔ قلنا وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہی، یعنی اللہ نے جو مدد کی ہے ایسی نماز سے، تو وہ کون سی نماز ہے؟ کس نماز کے بارے میں آپ بتلا رہے ہیں؟ کون سی نماز ہے؟ وما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ وما ہی، ما مانے کیا، یہ مانے یہ، وما ہی، اور یہ کیا ہے؟ مطلب کس نماز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کس نماز کی یہ اہمیت ہے؟ قال الوتر ما بین صلاة العشاء الى طلوع الفجر، آپ نے کہا
وطر کی نماز ہے، الوطر وطر یعنی نماز وطر ہے، ما بین صلاۃ العشاء جو عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ہے، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ہے، ما بین صلاۃ العشاء، بین مانے درمیان، بیچ، الی طلوع الفجر، طلوع فجر، طلوع فجر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے وہی طلوع فجر کا وقت ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں 4:48 کے آس پاس فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہی صبح صادق ہے، وہی طلوع فجر کا وقت ہے. جس وقت صحیح ٹائم پہ فجر کی اذان ہوتی ہے وہی طلوع فجر ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ وطر کی نماز کے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. کہا الوطر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، کہا یہ وطر کی نماز ہے جو عشاء کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان ہے، یعنی یعنی عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے جو یہ وقفہ ہے، جو یہ گیپ ہے، اس بیچ میں وطر کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. عشاء بعد فوراً پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ثابت ہے. سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی عشاء کب بہت پہلے پڑھے، پھر کھانا کھائے، پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کا گیپ ہے، پھر سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی آدھی رات میں پڑھ لیں، یا سو جائیں فجر سے پہلے بیدار ہوں پھر وطر کی نماز پڑھ لیں، سب درست ہے. سب طریقہ کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے. البتہ وہ آدمی جسے بیدار ہونے کی امید نہیں ہے اور وہ بیدار نہیں ہو سکتا ہے اور وہ فجر سے پہلے نہیں اٹھتا ہے، وہ سیدھے فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے یا پھر سونے سے پہلے پڑھ لے. وطر پڑھے، وضو بنائے، وطر پڑھے اور اسی وضو کی حالت میں سو جائے، یہ بھی اچھی چیز ہے. یا سو جائے، اٹھے فجر میں، فجر سے پہلے اٹھے، کچھ قیام کر لے، تہجد پڑھ لے، پھر آخر میں وطر پڑھ لے، یہ بھی درست ہے. تو وطر کی نماز کا وقت کافی لمبا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک. سمجھ جائیے کہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ، موسم کی تبدیلی اور دن و رات کے بدلنے کے اعتبار سے کبھی رات لمبی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹے کا یہ پورا وقت ہے وطر کی نماز پڑھنے کا. کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع رات میں یعنی عشاء کے فوراً بعد، یا بیچ رات میں، یا پھر رات کے آخری پہر میں فجر سے پہلے. اچھا، اگر کوئی آدمی وطر کی نماز نہیں پڑھ سکا، اس کی چھوٹ گئی نماز، تو اگر وہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھتا ہے تو وہ جتنا پڑھتا ہے اتنا پڑھ لے، اور اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو 1 رکعت بڑھا کے پڑھے. 1 رکعت، جیسے 3 پڑھتا تھا تو 4 رکعت پڑھ لے، 5 پڑھتا تھا تو 6 رکعت پڑھ لے، 1 پڑھتا تھا 2 رکعت پڑھ لے. تو وطر کی قضا بھی کی جا سکتی ہے، وطر کی قضا کا بھی حدیث میں ذکر ہے. وطر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی تاکید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے، کبھی آپ نے اس کو ترک نہیں کیا ہے. اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے. جیسے احناف کا موقف یہی ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے، لیکن راجح اور درست بات یہی ہے کہ وطر کی نماز یہ تاکیدی حکم ہے، سنت مؤکدہ ہے. رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو 5 محدثین نے بیان کیا، 5 ائمہ نے بیان کیا ہے سوائے امام نسائی کے. تو 5 محدثین نے بیان کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام ابو داود. امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ.
تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ 5 محدثین نے بیان کیا ہے سوائے امام نسائی کے، تو جو امام نسائی کو جب مستثنا کر دیں گے، نکال دیں گے، تو 4 ہی محدث بچیں گے۔ تو 4 محدث کون ہو گئے؟ بالکل آسان ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ائمہ ثلاثہ میں جیسے امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ، ان چاروں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وروى وصححہ الحاکم، وصححہ الحاکم، اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث کی سند کے تعلق سے علماء کا کلام ہے، علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے تک کی حدیث قرار دی، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو صحیح بھی کہا، جیسے امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ علی کل حال اس حدیث میں وطر کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بات بیان کی گئی ہے، تو وطر کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ بہرحال علماء نے اس حدیث کے سلسلے میں کلام کیا ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے، اور وہ اپنے ابو سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نہ وہ اسی طرح، یعنی مسند احمد میں بھی یہی روایت موجود ہے، لیکن اس میں حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر جو راوی ہیں وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ اچھا، یہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے عمرو بن شعیب جو روایت کرتے ہیں اپنے ابو سے، تو ان کے ابو کون ہو گئے؟ عمرو کے ابو ہو گئے شعیب، عمرو کے ابو کون ہو گئے؟ شعیب، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو عمرو بن شعیب، اب اس کے بعد جو ان کے دادا ہوں گے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، یعنی نسب کیسے ہوگا، سند کیسی ہوگی؟ عمرو بن شعیب بن عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے ابو سے، تو عمرو کے ابو کون ہوئے؟ شعیب، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، تو ان کے دادا کون ہوئے؟ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمرو بن شعیب ان کی کنیت ابو ابراہیم، یہ طائف میں رہتے تھے۔ عمرو بن شعیب کہاں رہتے تھے؟ یہ طائف میں رہتے تھے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور ان کی وفات 118 ہجری میں ہے، یعنی عمرو بن شعیب کی وفات کہاں کتنے سن میں ہے؟ 118 ہجری میں ہے، اور یہ عمرو بن شعیب جو روایت کرتے ہیں اپنے ابو سے، تو شعیب یہ کیا ہے؟ شعیب یہ تابعین میں سے، شعیب کون ہے؟ یہ تابعین میں سے، اور ان کے دادا کا نام، شعیب کے دادا کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور صحابی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، عن ابیہ عن جدہ، وہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نحوہ اسی طرح، یعنی جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایک ایسی نماز سے جو نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز کیا ہے؟ وطر کی نماز ہے، جو عشاء اور طلوع فجر کے
بیچ میں پڑھی جاتی ہے، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ تو یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو راوی ہیں صحابی، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، وَأَنْ خَارِجَةَ بْنَ حُذَافَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایسی نماز سے، ہی خیر لکم من حمر النعم، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ قلنا وما ہی یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے کہا الوتر، وطر کی نماز ہے، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، جو عشاء کی نماز سے فجر کے طلوع ہونے تک کے درمیان ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر کے فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے سوائے امام نسائی کے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ اپنے دادا سے، اپنے ابو، اور وہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایسی نماز سے، تو مدد فرمائی ہے نماز سے، اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مدد اور نصرت، زمین پر غلبہ اور عزت، سرخروئی، کامیابی، دنیا و آخرت کی بھلائی، ان سب کی بنیادی وجہ نماز کی پابندی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ مدد ملنے کے لیے ایک ہی حل ہے، کیا حل ہے؟ نماز کی پابندی، نماز کی ادائیگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کے امان میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو نماز کی وجہ سے، نماز کی ادائیگی سے بندے کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہذا نمازوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کا ہر کام چھوٹ جائے قبول ہے، لیکن نماز میں تاخیر اور نماز چھوڑنے کے تعلق سے کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، نماز کی فکر کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر وطر کی نماز کے سلسلے میں بات بیان کی گئی ہے، اور نماز وطر کا وقت بتلایا گیا ہے۔ تو وطر کی نماز کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ واجب کے درجے میں ہے۔ وطر کی نماز کے وقت کے سلسلے میں جان لیں، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے، طلوع فجر سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ عشاء بعد فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، وطر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی نماز کی اہمیت، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی
کہ وطر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت طلوع فجر تک رہتا ہے، طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کی حسنات میں زیادتی اور درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بندوں کی نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ جس حدیث میں کہا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، کہ اللہ نے ایک ایسی نماز کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندوں پر احسان کرتا ہے تو کیا احسان کرتا ہے؟ بندوں کے حسنات میں، نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔